ہم چاہنے والوں میں ایک بات ہوتی ہے کہ کہیں کچھ معاملہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ ایمان کا ظہور ہونے والا ہے. جب کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے، کوئی ایسی چیز نقص دکھ جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ایمان کا ظہور ہونے والا ہے. توجہ کریے گا، بس یہی ظہور پہ ہی بات عرض کر کے ہم اپنی بات کو سمیٹ دیتے ہیں. یاد رکھیے گا، ایمان کے ظہور کی علامتیں اس کی دو قسمیں. پہلے قسموں کو سمجھیے. علامتیں جو ہے وہ ہے ایمان کے ظہور کی جو علامتیں ہیں اس کی دو قسمیں ہیں. ایک حتمی، دوسرے غیر حتمی. توجہ کریے گا. ایک سلام پڑھیں ہوتے آل محمد. ایک کیا ہے حتمی، ایک کیا ہے غیر حتمی. حتمی وہ کہ جو حتماً وہ علامت ظاہر ہوگی. حتمی وہ ہے کہ جو حتماً وہ علامت ظاہر ہوگی، جس پہ ایمان کا ظہور ہونا ہے وہ علامت حتمی ظاہر ہوگی، یقیناً ہوگی. اور دوسری وہ ہے کہ جو غیر حتمی ہے، اس میں بہت سی باتیں نکل کے آتی ہیں کہ یہ بیماری پھیلے گی، یہ ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، پہ آپ سنتے رہتے ہیں. لیکن جو حتمی ہے 6 سے 7 عدد، اور جو معتبر ہے، جو مخصوص ہے، وہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. پہلی جو علامت ہے، توجہ کریے گا، خروج دجال. توجہ کریے گا، خروج دجال. دجال خروج کرے گا، دجال آئے گا. اس کا آج بھی امریکہ اور اسرائیل والے انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارا جو ہے، جو رہبر ہے، جو ہمارا رہنما ہے، جو ہمارا آئیڈیا ہے وہ جلدی سے آ جائے تاکہ ہمارے لیے ساری آسانیاں ہو جائے. تو وہ اس کو بھی مانتے ہیں کہ جلدی سے آ جائے تاکہ ہم حکومت کر لیں. اور دجال آئے گا تو ساری چیزوں کو اپنے انڈر میں لے لے گا اور سب سے کہے گا کہ ہاں ہمارے ہاتھوں پہ بیعت کرو، ہمارے دسترخوان پہ بیٹھو، ہماری چیزوں کو لو، ہم سے جو چاہتے ہو لے کر جاؤ. لیکن میں ایک بات دادی کے امام والے میں عرض کیا تھا، میں پھر عرض کر دوں، جو صاحب ایمان ہوں گے، جو صاحب ایمان ہوں گے وہ اپنے مولا کے منتظر ہوں گے. اور جس کے ایمان بک چکے ہوں گے، جس کو اپنی زبان میں بولا جاتا ہے جو بے ایمان ہو گیا ہوگا، وہ دجال کی طرف جائے گا. اور جو صاحبان ایمان میں سے ہوں گے وہ امام حسین علیہ السلام کے قول پر عمل کریں گے. جو ولید کے دربار میں کہا تھا مثلی لا یباع مثلا، سلام پڑھے حضرت آل محمد. توجہ کیا آپ نے؟ تو خروج دجال ہوگا، یعنی دجال آئے گا. دجال آئے گا تو دجال کی صفت کیا ہے؟ اب جو روایت میں ہے کہ وہ گدھے پر سوار ہوگا، ایک آنکھ سے دانا ہوگا، جو دوسری اس کی آنکھ ہوگی وہ کہاں ہوگی؟ پیشانی پہ. کہاں ہوگی؟ پیشانی پہ. اور انتہائی درجے کا جادوگر ہوگا. انتہائی درجے کا جادوگر ہوگا. اچھا، اس کو فنا کون کرے گا؟ اس کو واصل جہنم کون کرے گا؟ کتابوں میں دیکھ لیجیے گا، آپ اس ذمہ داری کے ساتھ پڑھ رہا ہوں. اس کو فنا کون کرے گا؟ چونکہ یہ ایک دم ظہور کے وقت کی بات ہے. اس کو فنا کون کرے گا؟ اس کو فنا کریں گے جناب عیسیٰ ابن مریم. سلوات پڑھیں گے آپ. اچھا، جو دجال کو بتایا گیا ہے، اب اس کی جو وضاحت کی گئی ہے کہ جب وہ آخری زمانہ ہوگا تو وہ دجالی زمانہ ہوگا. لوگوں نے کہا کہ دجال مطلب دجال نہیں آئے گا، دجالی زمانہ ہوگا کہ لوگوں کی ایک آنکھیں بند ہوگی، ایک آنکھیں کھلی ہوگی. یعنی جو کچھ معاملہ ہوگا ایک آنکھوں سے دیکھیں گے، دوسری آنکھوں کو بند کیے رہیں گے اور اپنی سواری کو گدھے کی سواری سمجھیں گے. اور جو کچھ بھی ہوگا مال و زر وہ لوگوں کو مال و زر سے خریدیں گے. تو کیا ہوگی؟ پہلی علامت کیا ہے؟ دجال خروج کرے گا. جس کو واصل جہنم کون کریں گے؟ جناب عیسیٰ نبی خدا. سلام پڑھیں فتح علیہ محمد. اب ذرا دقت کریے گا، اب اس بات میں دقت کریے گا. دوسری علامت ندائے آسمانی جو حتمی ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں. غیر حتمی تو بہت لمبی ہے، وہ تو چھیڑوں گا بھی نہیں انشاءاللہ پھر کسی محفل میں یا کسی مسجد میں. دوسری کیا ہے؟ ندائے آسمانی. مطلب کیا ہے کہ آسمان سے ندا آئے گی. آسمان سے ندا آئے گی کب؟ ماہ رجب المرجب کا مہینہ ہوگا. ندا آنے کا 3 سلسلہ ہے، آواز آنے کا 3 سلسلہ ہے. یہ پہلا سلسلہ بتا رہے ہیں. ماہ رجب میں جو آواز آئے گی آسمان سے، کیا آواز آئے گی؟ الا
اور تیسری آواز قرص آفتاب سے بلند ہوگی، قرص آفتاب سے بلند ہوگی، اور وہ آواز کیا ہوگی کہ امیر المومنین انتقام لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ انتقام لینے کے لیے آ رہے ہیں، لہذا جو صاحبان ایمان ہے وہ ان کی طرف رجوع کرے، ان کی طرف جائے، ان کی طرف دوڑے۔ یہ پہلا سلسلہ ہے آواز کا۔ دوسرا سلسلہ ماہ مبارک رمضان ہوگا۔ ابھی علامت تو نہیں گئے ہوگی، علامت دوسرے چل رہی، لیکن آواز کا سلسلہ یہ دوسرا ہے۔ ماہ رمضان مبارک ہوگا، 23 رمضان کو ظہور کی بشارت دی جائے گی۔ یہ تو سنتے رہتے ہیں، یہ مشہور روایت ہے۔ 23 رمضان المبارک کو ظہور کی بشارت دی جائے گی، اور اس کے بعد تیسرا سلسلہ جو ہوگا آواز کا، مکہ مکرمہ سے آواز آئے گی، یعنی مکے سے آواز آئے گی۔ کیا آواز آئے گی؟ پورے شجرہ نسب کے ساتھ یہ اعلان ہوگا، یعنی امام مہدی اجل اللہ فرجہ الشریف، یعنی امام کا جو شجرہ ہوگا پورے شجرے کے ساتھ یہ اعلان ہوگا کہ اب یہ ظہور کرنے والے ہیں، اور اس آواز کو پورے جہان میں سنایا جائے گا۔ اس آواز کو کہاں؟ پورے جہان میں سنایا جائے گا۔ اس کے بعد صاحبان ایمان بیعت کے لیے دوڑیں گے۔ جب یہ آواز سنیں گے تو جو صاحبان ایمان ہوں گے وہ بیعت کے لیے دوڑیں گے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یا پیچھے پیچھے ایک آواز شیطان کی بھی آئے گی۔ وہ آواز کیسی ہوگی؟ مثل جنگ احد، ایک اور کیا آپ نے، جیسے جنگ احد میں شیطان نے آواز بلند کی تھی تو کچھ ایسے تھے کہ جو بھاگے تو ایسا بھاگے کہ پہاڑی پر جا کے ٹکے، اور خود ان کے جو ہے خلیفہ کہتے تھے کہ ہم وہاں سے ایسے اچک اچک کے دیکھ رہے تھے میدان جنگ کو، جس طریقے سے پہاڑی بکریاں اچک اچک کے دیکھتی تھی۔ سلام پہ حضرت عالم، تو شیطان کی بھی آواز آئی۔ مطلب کیا ہے کہ ورگلائے گا، لوگوں کو بہکائے گا، کہاں جا رہے ہو، آؤ ہماری طرف آؤ۔ تو جو صاحبان ایمان ہوں گے وہ جو آسمان سے آواز آئے گی پورے شجرے نسب کے ساتھ امام مہدی کے، وہ وہاں دوڑیں گے، اور مثل جنگ وقت بہت سے مسلمان شیطان کی آواز پر گمراہ ہو جائیں گے، اپنے راستے کو بدل دیں گے۔ آئیے یہ تیسری علامت، سلمان پڑھے ہوتے آنے والا، تیسری علامت خروج سفیانی۔ ہاں دیکھیے امام مہدی اجل اللہ فرجہ الشریف کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے، جو خطابی جملہ ہوتا ہے اس میں پبلک جا کے سنتی ہے، لیکن جو یہ لینے والا جملہ ہوتا ہے نا اس میں بہت سے لوگ ایک دم ایسے ہو جاتے ہیں، نڈھال ہونے لگتے ہیں، تو وہ نڈھال نہ ہونے پائے تو اتنی آواز بلند سلوات پڑے کہ وہ جا نہیں جائے۔ جو ظہور کی علامت ہے وہ علامت میں آپ کے سامنے اٹیک کر رہا ہوں تاکہ اپنی ذمہ داری سے سلوک بھی ہو جاؤں۔ سلوات پڑھے حضرت عالم محمد، پیارے بھائی بہت بول، یعنی سفیانی کا عروج ہوگا، جس طریقے سے دجال آیا تو اس طریقے سے سفیانی کا عروج۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ اس کا نام ہوگا، اس شخص کا نام ہوگا عثمان ابن انبا۔ عثمان ابن انبا، اور یہ کس کی نسل سے ہوگا؟ لعنت بہت تیز بھیجیے گا، یعنی اولاد سیدہ تا قیامت رہے گی، اولاد سیدہ تا قیامت رہے گی، جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں شجرہ خبیث بھی ہے جو اولاد سیدہ کے پیچھے پیچھے لگا رہتا ہے۔ رسول اللہ کے زمانے سے لے کر تا قیامت یہ کمبخت پیچھے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو ہے عثمان ابن انبا کس کی نسل سے ہوگا؟ یہ یزید ابن معاویہ کی نسل سے ہوگا۔ یزید ابن، اسی لیے کہا گیا ہے سفیانی کا عروج۔ اب توجہ کریے گا، جب یہ آئے گا تو اس کی حکومت دیکھیے، دمشق، فلسطین، حماس، اردن، قیصرین اور اس ممالک میں جتنے بھی بڑے بڑے ملک ہیں سب پر وہ
سفیانی کیا ہے؟ پھر مختلف اطراف میں اپنا لشکر بھیجے گا، مختلف اطراف میں اپنا لشکر بھیجے گا. ایک حصہ بغداد جائے گا، اور بغداد جائے گا، اور بغداد جاتے جاتے نجف اور کربلا میں صاحبان ایمان کا قتل کرے گا. یہ سفیانی جو بغداد جائے گا، بغداد جاتے جاتے نجف اور کربلا کے جتنے صاحبان ایمان ہیں ان کو قتل کرے گا. اور دوسرا حصہ مدینے کی طرف جائے گا اور وہاں قتل عام کرے گا. پھر مکے کا رخ کرے گا. یہ مدینے والا جو ہے مکے کا رخ کرے گا، لیکن مکے تک رسائی نہیں کر پائے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ لشکر 3 لاکھ افراد پر مشتمل ہوگا. یہ جو صرف الگ الگ گئے ہیں نا، مطلب یہ مدینے سے جو مکے جائے گا میں اس کی بات کر رہا ہوں، 3 لاکھ افراد پہ مشتمل ہوگا. توجہ کریے گا، مکے تک نہیں پہنچ پائے گا. کیوں؟ کیونکہ راستے میں ایک جنگل پڑے گا جہاں پر زمین دلدل ہوگی، اور اسی دلدل میں یہ لشکر جو ہے پھنس جائے گا، واصلے جہنم ہو جائے گا. سلمان تو یہ دوسرا تھا. لیکن جو پھنس جائیں گے اس میں سے 2 بچیں گے، وہ 2 بچیں گے، وہ لاسٹ میں سنیے گا. یہ تیسری ابھی علامت چل رہی ہے، توجہ کریے گا. اور جو تیسرا حصہ اس کا تھا، اس کی فوج کا جو تیسرا حصہ تھا وہ کہاں جائے گا؟ وہ جائے گا شام. وہ شام کے لیے روانہ ہوگا، اور راستے میں امام عصر کے لشکر سے مقابلہ ہوگا. امام کا بھی ظہور نہیں ہوا ہے، لیکن امام کا لشکر آمادہ ہے. توجہ کریے گا. اس لیے کہتے ہیں نا کہ ظہور کی جو دعا کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی امام کا ظہور کیوں نہیں ہوتا ہے؟ امام کا ظہور اسی لیے نہیں ہوتا ہے کہ ابھی امام کی فوج آمادہ نہیں ہے، ابھی امام کے انصار آمادہ نہیں ہے. اسی لیے دعا کرائی جاتی ہے نا کہ ہم کو امام کے اصحاب و انصار میں شمار فرما. امام کے لشکر سے مقابلہ ہوگا، اور ایک ایک شخص فنا کر دیا جائے گا. ہاں، یہ جو شام جا رہے تھے اس میں سے ایک ایک فنا ہو جائیں گے. اچھا آپ کو سنیے، جو مکے کی طرف جا رہے تھے، جو دلدل میں پھنس گئے اور نہیں واصلے جہنم ہو گئے، اس میں سے 2 بچے. توجہ کریے گا، اس میں سے سلوات پیش ہوتے آ رہے ایک بچے گا تو وہ مکے کی طرف ہی جائے گا. کہاں جا رہے تھے پہلے؟ مکہ ہی جا رہے تھے، مکے کی طرف جائے گا، اور مکہ جا کے امام کے لشکر کی بشارت لوگوں کو دے گا. ارے کیا دیکھتے ہیں، اپنے والوں کو بتائے گا کہ ارے کیا دیکھتے ہو، وہاں تو یہ معاملہ ہو گیا ہے. اور جس کی آواز گونج رہی تھی، جس کے آنے کا انتظار لوگ کر رہے تھے، صاحبان ایمان، وہ ان کا لشکر ہمارے پیچھے پیچھے آ رہا ہے. تو وہ کہاں جائے گا؟ مکہ جائے گا. اور دوسرا جو ہے شام جائے گا، کیونکہ وہ لشکر گیا تو لشکر فنا ہو گیا، ان کا واسطے جہنم ہوگا. لیکن اس میں سے جو دوسرا بچے گا وہ کہاں جائے گا؟ شام جائے گا، اور لشکر کی ہلاکت کی خبر دے گا. اتنی بات ہو گئی، لیکن یہ سفیانی کہاں گیا؟ یہ جو میرے سفیانی تھا یہ کہاں گیا؟ توجہ کریے گا. اب جب سفیانی یہ سب سنے گا تو وہ کوفے کا رخ کرے گا. کہاں کا رخ کرے گا؟ کوفے کا رخ کرے گا. لیکن امام کا لشکر اس کا تعاقب کرے گا. شام والا لشکر تھا جس کو امام کا جو راستے میں ملے تھے، جو شام جا رہے تھے، تو امام کا لشکر سفیانی کا تعاقب کرے گا اور وہ فرار کرے گا، یہاں تک کہ بیت المقدس میں امام کے لشکر کے ہاتھ واصلے جہنم ہو جائے گا. سماعت پر ایک بڑے عالم جلدی سنیے. چوتھی علامت، 3 علامت ہو گئی، ذہن میں رکھیے گا. چوتھی علامت نفس زکیہ کا قتل ہوگا. یہ نفس زکیہ کون ہے کسی کو نہیں معلوم. نفس زکیہ کون ہے؟ یہ پاکیزہ نفس کون ہے؟ یہ نفس زکیہ کون ہے؟ لیکن ہاں اتنا بتایا گیا ہے کہ نفس زکیہ جو ہے یعنی اولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. نفس زکیہ کا قتل ایک محترم اور پاکیزہ نفس انسان کا قتل ہوگا. اور کہاں قتل ہوگا معلوم ہے؟ ہاں کہاں قتل ہوگا؟ کعبے میں ہوگا. خانہ کعبہ کے پاس رکن و مکان کے درمیان قتل کیا جائے گا.
تو اس قدر سے ایسا انقلاب برپا ہوگا کہ امام کا ظہور حتمی ہوگا. توجہ کریے. کوئی بھی محترم شخص ہو سکتا ہے, کون ہوگا, لیکن اتنا یاد رکھیے کہ نفس زکیہ کوئی بھی محترم شخص ہے اور کبھی بھی کسی محترم شخص کا قتل ہو سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھیں رسول اللہ کے زمانے سے لے کر اب تک لوگ اولاد سیدہ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. جگہ جگہ اولاد سیدہ کا قتل ہو رہا ہے, تو نفس زکیہ کا قتل ہوگا. پانچواں خروج سید حسنی. ابھی تو آپ نے دجال کا سنا اور سفیانی کو سنا, یہ تو دشمن میں تھے, لیکن یہ سید حسنی کون ہے, ان کا بھی سر جلدی ہے سنیے. سبات پہ ہوتے عالم محمد لگبھگ 15 منٹ ہو گئے, 5 منٹ اپنی بات کو بریک کر لیتا ہوں. سید حسنی جن کا شجرہ امام حسن علیہ السلام سے ہے, وہ خروج فرمائیں گے اور نصرت امام میں آواز بلند کریں گے. اور سید حسنی نصرت امام میں یعنی امام زمانہ کی نصرت میں آواز بلند کریں گے. تو اس آواز پر تالکان کی ایک بڑی فوج آمادہ ہو جائے گی. تالکان کی ایک بڑی فوج. جب یہ بات میں نے کچھ سال پہلے, کچھ مہینے پہلے, کچھ سال پہلے میں نے پڑھی تھی, ایک صاحب نے کہا کہ مولانا صاحب یہ بتائیے ہندوستان والے کہاں ہیں. ہم نے کہا ہندوستان والے بھی بہت پیچھے چل رہے ہیں, سلوات پڑھے بڑھتے آ رہے. میں نے کہا نا کہ اعمال اور کردار کو وسیع کرنے کی ضرورت ہے. جب اعمال اور کردار ہمارا وسیع ہوگا تب ہم امام کے لشکر میں کئی شمار کیے جائیں گے. اور یہ تالکانی کی بڑی فوج آپ کے ارد گرد جمع ہو جائے گی. کس کے؟ سید حسنی کے. اور آپ کوفہ تشریف لائیں گے, ظالموں کو پناہ کرتے ہوئے جائیں گے. جو راستے میں ملیں گے, جو ان کا راستہ روکیں گے سید حسنی کا, ان کو پناہ کرتے ہوئے جائیں گے. اور راستے میں خبر نشر ہو جائے گی, پھیل جائے گی. کیا پھیل جائے گی؟ کہ امام عصر ظہور فرما رہے ہیں. امام عصر ظہور فرما رہے ہیں. اس کے بعد آپ کوفہ تشریف لائیں گے اور سید حسنی امام کی خدمت میں دلائل امامت کا مطالبہ کریں گے. ہاں, کیوں؟ اس لیے کہ دور کے ساتھ ایک بڑی فوج آئی ہے نا, ان کو یقین دلانا ہے کہ آپ ہی امام. اس لیے دلالت امام کا جو ہے مطالبہ کریں گے, تاکہ تمام لوگ جان لیں کہ یہی وہ یوسف زہرا ہے کہ جن کا انتظار ہو رہا تھا. سلوات پہ تو جو ایک بڑی فوج آئے گی جس کی تعداد بتائی گئی ہے 4000 یا 5000 پر مشتمل ہوگی, سید حسنی کے ساتھ آئے گی. تو جب امام سے دلائل امامت کا مطالبہ کریں گے اور امام دیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ یہی امام ہے, تو اب دیکھیے یہ بھی بڑا عجب معاملہ ہوگا وہاں پہ. اس میں سے بھی کچھ لوگ پھر جائیں گے اور امام کے کس معجزے کو کہیں گے کہ یہ جادو ہے. امام کے اس معجزے کو کہیں گے جادو ہے, اور نہروان کی فوج کی طرح انکار کر دیں گے. نہروان معلوم ہے کہ جنگی سکریٹ کے بعد بھی انہوں نے مولا علی علیہ السلام کا انکار کیا تھا, لالت کرے خارجیوں پہ. اسی طریقے سے یہ لوگ بھی امام کا انکار کریں گے. لیکن روایت بتاتی ہے کہ یہ جہاں بھی بھاگیں گے بھاگ نہیں پائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ امام کا لشکر ان کو فنا کر دے گا. دو اور بچے سوال میں ہوتے آ رہے ہیں. چھٹی علامت 6 رمضان کے درمیان میں, وہ والا رمضان نہیں جو میں نے بولا تھا, ایسا کوئی رمضان ہوگا آپ سب کو پتا چل جائے گا. رمضان کے درمیان میں سورج گرہن, یعنی بیچ رمضان میں, اب چاہے وہ 14 15 16 ہو یا 15 16 17 ہو نہیں معلوم, لیکن رمضان کے درمیان میں کیا ہوگا؟ سورج گرہن نہیں معلوم, کتابی وہ عدد نہیں بتائی, لیکن بتایا کہ رمضان کے درمیان میں سورج کو گرہن لگے گا اور آخر رمضان میں چاند کو گرہن لگ جائے گا. یعنی سورج اسی مہینے میں اوسط میں بیچ میں سورج کو گرہن لگے گا, پھر آخر میں چاند کو گرہن لگے گا, جو عام طور سے ہوتا نہیں ہے. آج تک دیکھا ہے آپ نے رمضان میں سورج گرہن بھی لگا ہو, چاند گرہن بھی لگا ہو, ہوتا نہیں ہے. سمجھو کریے گا, لیکن ہوگا. جب ہوگا تو لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ امام کا ظہور ایک آخری ہے. سلوات پہ آخری جو 7 دن میں 7 دن کا لایا تھا
چشمہ خورشید کے قریب ایک صورت کا ظاہر ہونا، دونوں میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، یا پنجے کا ظاہر ہونا یا چشمہ خورشید کے قریب ایک صورت کا ظاہر ہونا، جو اس بات کی علامت کرے گا کہ آنے والا منظر عام پر آ گیا ہے۔ اب قدرت کا منشا ہے کہ ساری دنیا باخبر ہو جائے اور کسی کو کسی طرح کا کوئی شک نہ رہے۔ بس چار مصرے کے ساتھ، کیونکہ یہ جو میں نے علامتیں بتائی ہیں اسی ذہن میں چار مصروں کے ساتھ میں بات کو ختم کر دوں کہ دعا معیوب ہوتی جا رہی ہے، دعا معیوب ہوتی جا رہی ہے، صدا مسلوب ہوتی جا رہی ہے، دعا معیوب ہوتی جا رہی ہے، صدا مسلوب ہوتی جا رہی ہے، اور تمہارے ہجر میں اے زہرا کے یوسف، تمہارے ہجر میں اے زہرا کے یوسف نظر یعقوب ہوتی جا رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ عبادت کو قبول کرو، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما، جو پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما، جو مقروض ان کے قرض کو ادا فرما، بارے بیعت محمد والے محمد جو بے اولاد ہو یا اولاد صالح عطا فرما، بارے بیعت محمد والے محمد جو بے روزگار کو برسر روزگار فرما، برسر روزگار ان کے توفیقات میں اضافہ فرما، بارے بیعت محمد والے محمد بانی جشن کے توفیقات میں اضافہ فرما، بارے بیعت محمد والے محمد حاضرین کی تیری حاجات کو پورا فرما، میرے خواہشات کو قبول فرما، بارے بیعت محمد والے محمد علماء صاحبان اکرام کی حفاظت فرما، جہاں جہاں شیعان حجر کرار ہے بالخصوص یمن میں، شام میں، ایران میں، ان سب شیعوں کی حفاظت فرما، اور جو وقت کے دشمن ہیں امریکہ اور اسرائیل کو رزق و نابود فرما، بارے بیعت محمد والے محمد معصومین علیہ السلام کے روضہ مقدسات کی حفاظت فرما، بارے بیعت محمد والے محمد ملتقی کے پورے حسین